بسم الله الرحمن الرحيم. وعن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اراد ان يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر. وعن ابي امامه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يقول: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة ان امرها اطاعته وان نظر اليها سرته وان اقسم عليها ابرته وان غاب عنها نصحته بنفسها وماله. رواه ابن ماجه الاحاديث الثلاثه. وعن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي. وعن عائشه قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان اعظم النكاح بركه ايسره مودة. رواهما البيهقي في شعب الايمان. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اراد ان يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر. یہ روایت حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. انس ابن مالک ابن النضر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے اس وقت ان کی عمر 10 سال تھی. ان کی والدہ ام سلیم ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئیں اور آ کر عرض کیا: یا رسول اللہ، یہ میرا بیٹا ہے انس جو آپ کا خادم رہے گا اور آپ کی خدمت کرے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی والدہ کی اس بات کو قبول فرمایا اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی خدمت کے خادم کے طور پر قبول کیا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 10 سال خدمت کی ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے. اور خود فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا 10 سال کے عرصے میں کہ میں نے کوئی کام نہ کیا ہو تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہو کہ یہ کام کیوں نہیں کیا، اور میں نے اگر کسی کام کو کر لیا ہو آپ کی اجازت کے بغیر، پوچھے بغیر، تو آپ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا. گویا کہ ان کے بچپنے کی اور ان کی خدمت کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رعایت فرمایا کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال ذرا بڑے تھے، ایک چھوٹی کسی شکل تھی، تو بعض اوقات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو چھیڑنے کے لیے فرمایا کرتے تھے: یا ذل اذنین. بعض اوقات ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بال کاٹنے کا ارادہ کیا تو ان کی والدہ محترمہ نے ان کو منع کر دیا. بڑے بڑے ہو جانے کے بعد حضرت انس نے اپنے بال کاٹنے کا ارادہ کیا تو ان کی والدہ نے ان کو منع کیا اور یہ عرض یہ فرمایا کہ ان بالوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبت سے پکڑ کر کھینچا کرتے تھے، تو کیوں خام ان بالوں کو کٹواتے؟ تو پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بالوں کو نہیں کٹوایا. ان کی والدہ جب ان کو اللہ کے نبی کی خدمت میں لے کر آئیں تو عرض کیا: یا رسول اللہ، میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیجیے. یہ ان کی والدہ نے عرض کیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا فرمائی اور 3 دعا کی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں 3 دعا کی: اللہم اکثر مالہ وولدہ وادخلہ الجنہ. یہ 3 دعائیں کی اللہ کے نبی نے حضرت انس کے بارے میں. اللہم اکثر مالہ، اے اللہ اس کے مال و دولت کو زیادہ کر دے، وولدہ اس کی اولاد زیادہ کر دے، وادخلہ الجنہ اور اس کو جنت میں داخل کر دے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی 3 دعاؤں میں سے 2 کا اثر تو میں نے دنیا میں دیکھ لیا. چنانچہ مال خوب ہوا. حضرت انس ایسے صحابی ہیں جن کا باپ سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتا تھا. باپ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ اللہ کے نبی کی دعا کی برکت سے سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتا ہے. تو مال و دولت کی کثرت تو یہ دیکھی. اور اولاد کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو فرماتے ہیں کہ انتقال کے وقت ان کی اولاد میں سے 120 اولاد موجود تھی. بیٹے، بیٹیاں، پوتے، پوتیاں، نواسے، نواسیاں.
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے وقت 120 کی تعداد ان کی اولاد میں موجود تھی. انہی دو کے بارے میں فرماتے تھے کہ میں نے رأیت اثنتین، میں نے دو دعاؤں کو تو دیکھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی دو دعاؤں کو دیکھ لیا دنیا ہی کے اندر. وَأَنَا أَرْجُو الثَّالِثَةَ، جب اللہ نے دنیا کے بارے میں نبی کی دو دعاؤں کو قبول کر رکھا ہے تو تیسری جو دعا ہے آخرت کے بارے میں، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میرے حق میں وہ دعا بھی قبول ہوگی. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے ما رأیت احدا اشبہ صلاة برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من انس. حضور پاک علیہ السلام کی نماز سے سب سے زیادہ مشابہت والی نماز حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ان کی کوشش یہ ہوا کرتی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نماز کے مطابق میں اپنی نماز کو پڑھوں. تو یہ روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. بعض حضرات نے لکھا ہے کہ ان کا انتقال سن 91 ہجری میں ہوا اور بعض حضرات نے 92 لکھا. 91 ہجری یا 92، عمر بہت ہوئی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی. تقریباً 100 سال کی عمر پائی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ جب اللہ کے نبی ہجرت فرما کر تشریف لائے تو 10 سال کی عمر تھی، تو 91 ہجری میں انتقال ہوا تو 100 سال کی عمر ہو گئی تقریباً. تو بعض حضرات نے لکھا ہے کہ سن 91 میں، اور بعض حضرات نے لکھا ہے سن 92 میں، اور بعض حضرات نے لکھا ہے سن 93 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. اور 100 سال یا 100 سال سے کچھ اوپر ان کی عمر ہوئی. حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت انس کی خدمت میں رہا کرتے تھے، تابعی ہیں. فرماتے ہیں کہ جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو مجھ سے ایک دن فرمایا کہ جاؤ فلاں جگہ ڈبیا رکھی ہے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موئے مبارک ہے، آپ کی داڑھی کا یہ سر کے بادوں میں سے بال، جاؤ اس کو لے کر آؤ اور لا کر، چونکہ کمزور ہو گئے تھے، فرمایا اس کو میرا منہ کھول کر میری زبان کے نیچے رکھ. حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے ایسا ہی کیا، میں نے وہ بال مبارک لے کر آپ کی زبان کے نیچے رکھ دیا. اسی حالت میں آپ کا انتقال ہوا اور وہ موئے مبارک آپ کے منہ میں ہی رہا یہاں تک کہ آپ کی تدفین کر دی گئی. اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے کس پر؟ اشیاء متبرکہ سے تبرک حاصل کرنے پر، جس کا غیر مقلدین انکار کرتے ہیں. غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ تبرک کوئی چیز نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر تبرک کوئی چیز نہیں ہے تو صحابہ اس طرح کا اہتمام کیوں فرمایا کرتے تھے؟ آثار صالحین سے تبرک یہ مستقل ایک مسئلہ ہے، آئے گا. التبرک بآثار الصالحین، اہل سنت والجماعت حضرات ائمہ اربعہ اس کے قائل ہیں. غیر مقلدین اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث سے ثابت ہے. التبرک بآثار الصالحین، حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کو جب کوہ طور پر بلایا گیا تو جوتے اتروا دیے گئے. کس وجہ سے؟ اس مقام کی برکت کی وجہ سے، تاکہ اس مقام کی مٹی، محدثین نے مختلف اغراض لکھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جوتے کیوں اتروائے اللہ نے کوہ طور پر جب بلایا گیا. تو ایک وجہ اس کی لکھی ہے تاکہ وہاں کی مٹی موسیٰ کے پاؤں پر لگے، اس لیے جوتے اتروائے گئے تاکہ وہاں کی برکت ان کو حاصل ہو سکے، مقام کی برکت. ایسی اشیاء کی برکت کے واقعات، یہ خود حضور پاک علیہ السلام کے موئے مبارک کا واقعہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کے بال مبارک کو اپنے منہ میں رکھا اور اسی حال میں انتقال فرمایا اور تدفین بھی اسی حالت میں ہوئی. حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں نقل کیا. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اراد ان یلقى اللہ طاہرا مطہرا، جو آدمی یہ چاہے کہ اللہ رب العزت سے پاکی کی حالت میں ملاقات کرے، گندگی کی حالت میں ملاقات نہ کرے، مطہرا
بعض نسخوں کے اندر ہے متطہرن، اس صورت میں اس میں فاعل کا صیغہ متطہرن، لیکن یہاں باب مطہرن باب تفعیل سے، تو یہ اس میں مفعول کا صیغہ فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ، اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے آزاد عورتوں سے۔ کیوں آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ آزاد عورتیں بنسبت باندیوں کے تعلیم حاصل کیے ہوئے ہوتی ہیں، ادب حاصل کیے ہوئے ہوتی ہیں، ان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، برخلاف باندیوں کے، چونکہ باندی اپنا سارا وقت اپنے آقا کی خدمت پر لگائی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے تعلیم و تربیت اور آداب سے خالی ہوتی ہے، اور آنے والی اولاد کا جو سب سے پہلا مدرسہ ہے اور تربیت کا ہے وہ اس کی ماں کی گود ہوا کرتی ہے۔ جیسی ماں کی گود میں پرورش پائے گی اولاد، ویسی اولاد آگے اپنی زندگی گزارے گی، اس لیے فرمایا جا رہا ہے فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ، آزاد عورتوں سے نکاح کرے۔ گویا کہ آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے تاکہ گھر پرسکون رہے اور آنے والی اولاد تعلیم یافتہ، باادب اور بہترین زندگی گزارنے والی ہو۔ وعن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه يقول ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله تعالى خيرا له من زوجة صالحة ان امرها اطاعته وان نظر اليها سرته وان اقسم عليها ابرته وان غاب عنها نصحته في نفسها وماله۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ، سدی ابن عجلان ابن الحارث ان کا نام، ابو امامہ لقب ہے، نام ہے ان کا سدی، سات سے سدی ابن عجلان ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، اور لقب ابو امامہ۔ ایمان لائے، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو ان کی قوم کی طرف بھیجا ایمان کی دعوت دینے کے لیے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا کام دوسروں کی دعوت کا کیا کرتے تھے کہ یہ ایمان کی دعوت دوسروں کو بھی دی جائے، تاکہ جس طرح اللہ جل جلالہ نے ہم کو جہنم سے بچا لیا، اللہ ہمارے بھائیوں کو بھی بچا لے، اللہ ہمارے خاندان کو بھی بچا لے، اللہ ہماری برادری کو بچا لے، اللہ ہمارے علاقے والوں کو بچا لے۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام یہ چاہتے تھے کہ جو نعمت ہم کو ملی ہے، جو دولت ہم کو ملی ہے، یہ نعمت اور دولت اور ان کو بھی حاصل ہو جائے۔ اس لیے صحابہ کرام کے واقعات ہیں، خود حضرت سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے کر آئے تو ایمان لاتے ہی دوسروں کے اوپر محنت شروع کی۔ ابتدائی 2 دن میں ایسے 6 لوگ ایمان لائے، 5 لوگ جو بعد میں عشرہ مبشرہ میں سے ہوئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں سے ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی انہی میں سے ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت سے ابتدا میں ہی ایمان لے کر آئے۔ تو جب یہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو ان کی قوم باہلہ کی طرف بھیجا۔ باہلہ کی طرف منسوب قوم، ان کی طرف بھیجا کہ جاؤ ان کو اپنی قوم کو دعوت دو۔ تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے علاقے میں پہنچے اور اپنی قوم کے پاس آئے تو وہ لوگ مردار اور خون وغیرہ جو ان کی غذا تھی وہ کھا رہے تھے۔ غذا یہی تھی ان لوگوں کی، مردار، خون وغیرہ۔ تو انہوں نے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دعوت دی، کیونکہ انہی کے قبیلے کے تھے، کہ آ جاؤ تم بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ فرمایا کہ میں تو ایمان قبول کر چکا ہوں اور ایمان کے بعد اب ان کا کھانا جائز نہیں ہے یا حلال نہیں ہے، اور میں تو خود تمہیں ان جیسی چیزوں سے روکنے کے لیے آیا ہوں، دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو قوم ناراض ہو گئی کہ ٹھیک ہے، نہیں کھاتے مت کھاؤ، بھوکے مرو ہماری بلا سے۔ گرمی کا زمانہ تھا،
تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس محسوس ہوئی تو ساتھیوں سے کہا ذرا پینے کو پانی دو. کہ یہ تو ہمارے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہوئے تو پانی کیوں مانگتے ہو ہم سے؟ اگر تو ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہوتے تو ہم تمہیں پانی بھی پلاتے. پانی پلانے سے انکار کر دیا. پیاس بڑھتی چلی گئی, پینے کو کچھ نہیں سوائے اس پھول کے جو وہ کھاتے رہے ایک حرام چیز کے. جب پیاس کا اضافہ ہوتا چلا گیا تو فرماتے ہیں پھر ایسا وقت آ گیا کہ بس موت کا یقین ہونے لگا. کپڑا منہ پر ڈالا اور میں تو لیٹ گیا کہ بس اب دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے. اسی حالت میں فرماتے ہیں کہ غنودگی کی حالت میں میں نے دیکھا کہ ایک صاحب آئے اور ان کے ہاتھ میں ایک پیالہ اور انہوں نے میرے سے کہا کہ لو پیو. پھر میں نے اس کو لے کر پیا. انتہائی ٹھنڈا اور میٹھا مشروب. فرماتے ہیں کہ نہ اس سے پہلے کبھی ایسا پیا نہ اس کے بعد کبھی ایسا پیا. بلکہ بعد مورخین نے ان کے واقعات میں اور حالات میں لکھا ہے کہ پھر اس کے پینے کے بعد حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی پیاس کا احساس نہیں ہوتا تھا. وہ پی لیا. تھوڑی دیر کے بعد قوم کو احساس ہوا کہ بھائی ہمارے ہی تو قبیلے کا ہے, کہیں پیاس سے مر نہ جائے. تو وہ پینے کے لیے مشروب لے کر آئے اور ان کو اٹھایا کہ لو پی لو ورنہ مر جاؤ. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اب تمہارے مشروب کی ضرورت نہیں, تمہارے پانی کی میں تو پی چکا. کہ تمہیں یہاں پلانے والا کون ہمارے علاوہ؟ کوئی نہیں, کوئی تمہیں پلا نہیں سکتا, تم جھوٹ بول رہے ہو. تو فرماتے میں نے اپنا کپڑا ہٹا کر پیٹ دکھلایا کہ لو دیکھو بھرا ہوا پیٹ ہے. پیاس کی حالت میں تو آدمی کا پیٹ اندر چلا جاتا ہے اور جب آدمی پیٹ بھر کر پی لیتا ہے تو پیٹ بھر جاتا ہے, ابھر آتا ہے. تو فرماتے میں نے ان کو میں سے ایک ہاتھ پکڑ کر اپنے پیٹ پر پھیرا کہ لو دیکھو. ان کو یقین ہو گیا. کہنے لگے کس نے پلایا تمہیں, کیونکہ یہاں تو اور کوئی تمہیں پلانے والا نہیں. تو میں نے کہا کہ میرے اللہ نے مجھ کو پلایا, وہی کھلانے والا وہی پلانے والا. تو اس واقعے پر پوری قوم نے ایمان قبول کر لیا. اللہ کے نبی نے چونکہ اسی مقصد کے لیے ان کو بھیجا تھا تو قوم نے ایمان قبول کر لیا کہ واقعات جو آدمی جو ذات اس ایک آدمی کو کھلا پلا سکتی ہے وہ ذات ہمیں بھی کھلا پلا سکتی ہے. تو حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم نے پھر ایمان قبول کر لیا. ایک مرتبہ غزوے میں شریک تھے اللہ کے نبی کے ساتھ. چونکہ ان کی عمر لمبی ہوئی, بعض حضرات نے لکھا ہے سن 81 ہجری میں انتقال ہوا حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 81 ہجری میں, اور بعض حضرات نے لکھا ہے سن 86 ہجری میں انتقال ہوا. گویا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد تقریباً 75 سال حیات رہے. خود فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ غزوے میں اللہ کے نبی کے ساتھ شریک تھا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ سے میرے لیے شہادت کی دعا کر دیجیے. ادعو اللہ لی بالشہادہ. حضرت ابو امامہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے شہادت کی دعا کر دیجیے. کیونکہ نبی علیہ السلام کو تو بذریعہ وحی بہت سے امور کی اطلاع کر دی گئی تھی. تو حضرت ابو امامہ کے بارے میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ شہید نہیں ہوں گے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں شہادت کی دعا کرنے کے بجائے وہ تو غزوے میں ہیں, میدانی جنگ میں, اور میدان جنگ میں اپنے لیے شہادت کی دعا کرانا چاہ رہے ہیں اللہ کے نبی سے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہم سلمہ وغنمہ, اے اللہ اس کو سلامتی کے ساتھ لے جا واپس اور اس کو مال غنیمت عطا فرما. چنانچہ اسی وجہ سے کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا, اس لیے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قول پر سن 81 ہجری میں اور دوسرے قول پر سن 86 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. تو حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں شام میں ان کا انتقال ہوا. حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ملک شام میں صحابہ کرام میں انتقال کرنے والے یہ آخری صحابی ہیں.
حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملک شام میں صحابہ میں سے سب سے آخری انتقال کرنے والے، بعض حضرات نے لکھا ہے کہ نہیں، آخری صحابی ملک شام میں انتقال کرنے والے حضرت عبداللہ ابن بسر رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہی قول صحیح ہے۔ ملک شام میں سب سے آخری صحابی وفات پانے والے حضرت عبداللہ ابن بسر رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مستفاد المؤمن بعد تقوی اللہ، مومن اللہ سے تقوی کے بعد جو سب سے بہتر چیز جو حاصل کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ سے تقوی، اللہ کا تقوی، ڈر، گناہوں سے حفاظت، اس کے بعد ایمان والے کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ زوجہ صالحہ، نیک بیوی۔ مستفاد المؤمن بعد تقوی اللہ خیرا له من زوجۃ صالحہ، نہیں حاصل کرتا ہے کوئی مومن اللہ کے تقوی کے بعد جو بہتر ہو اس کے لیے نیک بیوی سے۔ گویا کہ معلوم ہوا تھا کہ تقوی کے بعد نیک بیوی، کیوں؟ اس لیے کہ آدمی گناہوں کی طرف دو ہی وجہ سے جاتا ہے، اگلی حدیث میں اسی کو بیان کیا گیا۔ آدمی یہ تو گناہ کی طرف جاتا ہے شہوت بطن کی وجہ سے، پیٹ کی بھوک، یا پھر آدمی گناہوں کی طرف جاتا ہے شہوت فرج کی وجہ سے، شرمگاہ کی شہوت، پیٹ کی شہوت، پیٹ کی ضرورت یا شرمگاہ کی ضرورت۔ جب ایک آدمی ایک گناہ سے بچ گیا، تقوی، تو پھر اب اس کے بعد اس کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ نیک بیوی۔ اسی کو فرمایا من زوجۃ صالحہ ان امرها اطاعته، یہ صلاح کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ نیک بیوی کون؟ کہ نیک بیوی کو کہ اگر شوہر اس کو کسی بات کا حکم کرے تو وہ شوہر کی اطاعت کرے، بشرطے کہ شوہر کا حکم دینا شرعی حدود کے اندر ہو۔ اس لیے کہ غیر شرعی حکم اشیاء کے بارے میں تو کیا فرمایا گیا؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اگر خالق کی معصیت کے کسی بات کو کہا جا رہا ہے تو اس میں کسی مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے۔ ان امرها اطاعته، اگر شوہر اس کو کسی بات کا حکم کرے تو وہ شوہر کی اطاعت کرے۔ وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، شوہر اگر اس کو دیکھے تو شوہر کو خوش کر دے، اپنی خوبصورتی سے، اپنی خوبصورتی سے، صورت بھی اچھی، سیرت بھی اچھی، دونوں چیزیں بہتر، اور اصل سیرت کا بہتر ہونا۔ صورت تو عارضی چیز ہے، بیماری آئی صورت ختم ہو گئی۔ ایک اچھا خاصی صحت مند مرد اور عورت ہو لیکن 2-4 دن پیٹ چل جائے تو گال بھی اندر کو ہو جائے، رنگ بھی پیلا پڑ جائے، تو صورت عارضی چیز ہے، اور سیرت یہ دائمی چیز ہے۔ اور گھر جو جنت بنتا ہے وہ صورت سے نہیں بنتا، گھر بنتا ہے جنت سیرت سے۔ اس لیے فرمایا ان نظر الیہا سرتہ وان اقسم علیہا ابرتہ، اور اگر شوہر عورت پر کسی بات کی قسم کھا لے کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا یا تم یہ کام کرو گی، ابرتہ، تو نیک بیوی شوہر کی قسم کو پورا کرتی ہے، گویا کہ اس کی قسم کے خلاف نہیں کرتی۔ اگر کسی کام کو کرنے کو کہا ہے تو اس کا کام کرتی ہے، اور اگر کسی کام کے کرنے سے منع کیا ہے تو رک جاتی ہے، گویا کہ شوہر کو قسم میں حانث نہیں ہونے دیتی اور اس کی قسم کو پورا کر دیتی ہے۔ ابرتہ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، اور اگر شوہر کہیں سفر میں چلا جائے اور اگر غائب ہو جائے شوہر اس سے، یعنی سفر میں چلا جائے، تو خیانت نہیں کرتی، نہ اپنے نفس میں نہ شوہر کے مال میں۔ نصحت، شوہر کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتی ہے، اپنی ذات کے بارے میں، یعنی پاک دامن رہتی ہے،
کسی غیر کی طرف متوجہ نہیں ہوتی. یہ فی نفسہا کا مطلب یہ نزعت فی نفسہا، اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتی ہے اپنی جان کے بارے میں، یعنی پاک دامنی اختیار کرتی ہے. یہ نہیں کہ شوہر 4 مہینے کے لیے چلے گئے ہیں تو پڑوس کی طرف دیکھنے لگے، کہ شوہر تو 4 مہینے کے لیے چلے گئے، یا شوہر کمانے کے لیے 1 سال 2 سال کے لیے غیر ملک میں چلا گیا. نہیں، بلکہ پاک دامنی اختیار کرتی ہے، زنا اور لوازمات زنا سے اپنی حفاظت کرتی ہے. ومالہ، اور شوہر کے مال میں بھی خیانت نہیں کرتی، اس کی حفاظت کرتی ہے، اسراف نہیں کرتی، بے فائدہ خرچ نہیں کرتی. ومالہ، شوہر کے مال کے اندر بھی خیر خواہی کا معاملہ کرتی ہے. روى ابن ماجہ الاحادیث الثلاثہ، فرماتے ہیں اوپر کی تینوں روایتوں کو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، کیونکہ اوپر کی 2 روایتوں میں حوالہ منقول نہیں ہے. حضرت انس کی روایت اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت. حضرت ابو امامہ سے اوپر کی جو 2 روایتیں ہیں، حضرت انس اور عبداللہ ابن عباس، ان دونوں روایتوں کے نقل کرنے کے بعد کوئی حوالہ نقل نہیں کیا مصنف نے ماخذ کہ کہاں سے اس روایت کو لیا. تو چونکہ یہ تینوں روایتیں جو مسلسل بیان کی گئی، چونکہ یہ امام ابن ماجہ کی سنن ابن ماجہ سے نقل کی گئی، اس لیے تینوں کا ماخذ اور حوالہ ایک ساتھ بیان کر دیا. روى ابن ماجہ الاحادیث الثلاثہ، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان تینوں روایتوں کو نقل کیا. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ نکاح کر لیتا ہے، اذا تزوج العبد، مرد اور عورت دونوں کو شامل ہے، اذا تزوج العبد، مرد اور عورت دونوں، فقد استكمل نصف الدين، اس نے کیا کر لیا؟ اس نے اپنا آدھا دین کو مکمل کر لیا، آدھا دین مکمل ہو گیا، یعنی گویا کہ اس کا آدھا دین محفوظ ہو گیا. فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، وہی جو اوپر ابھی تفسیر بیان کی تھی، انسان کو بے راہ روی میں مبتلا کرنے والی 2 چیزیں ہیں، پیٹ اور شرمگاہ. یہی 2 چیزیں ہیں. جب آدمی نے نکاح کر لیا تو گویا کہ شرمگاہ کو محفوظ کر لیا، گویا کہ اس کا آدھا دین محفوظ ہو گیا. اب پیٹ باقی رہ گیا. فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، اب چاہیے کہ ڈرے اللہ سے باقی آدھے دین کے اندر. گویا کہ اب پیٹ کا مسئلہ رہ گیا، لہذا حلال کمائے، حلال کھائے، حرام کمائی سے، حرام کھانے سے اپنی حفاظت کرے. شرمگاہ کی شہوت سے بچ گیا، اب پیٹ کی شہوت سے بچنے کا اہتمام کرے. جب ان 2 چیزوں کا اہتمام کر لے گا تو فرماتے ہیں اس کا دین مکمل ہو گیا. نکاح سے آدھا دین اور پھر پیٹ کی حفاظت کر لینے سے بقیہ آدھا دین. فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما، زوجہ نبی، ام المؤمنین، حضور پاک علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے قیام میں ہی ان کو نکاح کا پیغام دیا. رخصتی مدینہ منورہ جا کر ہوئی. کم عمری میں اللہ کے نبی نے ان سے نکاح کیا. تمام ازواج مطہرات میں یہ تنہا ہیں جن سے کنوارے پن کے حالت میں اللہ کے نبی نے نکاح کیا ہے، ورنہ بقیہ تمام ازواج مطہرات کسی کا دوسرا نکاح، کسی کا تیسرا نکاح،
جو اللہ کے نبی سے ہوا، یہ تنہا ہے اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال پیدا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمام نکاح اشاعت دین کے مقصد سے کیے، تو پھر حضرت عائشہ سے بچپن کی حالت میں کیوں نکاح کیا؟ آپ کے تمام نکاح نعوذ باللہ من ذالک اپنی شہوت پورا کرنے کے لیے نہیں تھے، بلکہ صرف اور صرف تعدد ازواج کا مقصد اشاعت اسلام، اشاعت دین۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر حضرت عائشہ سے کیوں نکاح کیا؟ علماء نے اس کی حکمت یہ لکھی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ان کا آنا جانا بکثرت تھا، آپ کا تشریف لانا، کیونکہ صحابہ میں سب سے قریبی کون تھے؟ حضرت ابو بکر، جن کے بارے میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر جو احسان کیا میں نے اس کا بدلہ دنیا میں دے دیا، سوائے ابو بکر کے، کہ ان کے احسانات کا بدلہ اللہ رب العزت دے گی۔ بکثرت آپ کا گھر میں تشریف لانا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب اللہ کے نبی نے دیکھا، ان کی ذہانت اور ان کی سمجھداری نے اللہ کے نبی کو متاثر کیا، باوجود اس کے کہ کم عمر، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ چاہا کہ ایسی سمجھدار ذہین لڑکی سے اگر نکاح کیا جائے گا تو گھر کے نبی کے گھر کے جو احوال ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے پر امت تک پہنچے گی۔ نبی کے گھر کے حالات صحابہ کرام نقل کرنے والے، خلوت کے بھی جلوت کے بھی، گھر سے باہر کے، لیکن گھر کے اندر کے حالات کون نقل کرے گا؟ ایک مرد اور عورت کی زندگی کیا ہے، ایک شوہر کو شوہر بن کر کس طرح رہنا چاہیے، باپ کو باپ بن کر کس طرح رہنا چاہیے، ایک آدمی باپ کی ذمہ داری کیا رکھتا ہے، ایک آدمی شوہر کی ذمہ داری کیا رکھتا ہے، تو یہ تو کوئی سمجھدار عورت ہی بیان کر سکتی ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا، تاکہ اللہ نے جو ان کو ذہانت اور سمجھ پر رحمت فرما رکھی ہے، یہ اس کے ذریعے سے نبی کے گھر کے احوال اور نبی کے گھر کے واقعات کو امت تک محفوظ طریقے پر پہنچا سکے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے جس مقصد کے تحت حضرت عائشہ سے نکاح کیا، حضرت عائشہ اس مقصد کو 100% پورا کرنے والی، 100%۔ ابن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علم کا موازنہ اور مقابلہ بقیہ تمام ازواج مطہرات کے علم کے ساتھ کیا جائے، بلکہ فرماتے ہیں علم نساء العالم، اگر پوری دنیا کی عورتوں کے علم کے ساتھ اما جان حضرت عائشہ کے علم کا اگر مقابلہ اور موازنہ کیا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علم ان سب کے اوپر بھاری پڑ جائے گا۔ یہ اللہ نے ان کو نوازا ان کی ذہانت کی وجہ سے، ان کی سمجھداری کی وجہ سے، اور نبی علیہ السلام کے نکاح کی برکت سے، یہ اللہ نے ان کو نوازا۔ اسی مقصد سے اللہ کے نبی نے نکاح بھی فرمایا۔ تو یہ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ آپ کو محبوب تھی۔ آپ ان کو کبھی حمیرہ کہہ کر پکارتے، آپ کبھی ان کو عائش کہہ کر پکارتے، آپ کبھی ان کو اویش کہہ کر پکارتے۔ محبت کے نام آپ نے ان کو یہ دے رکھے تھے۔
حمیرہ حمرا کی تصغیر، سفید رنگ والی. تو آپ نے ان کا نام کبھی حمیرہ پیار سے، کبھی عویش، کبھی عائش کہہ کر آپ ان کو پکارا کرتے تھے. عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ای الناس احب الیک، آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے؟ فرمایا عائشہ. فرمایا عرض کیا ومن الرجال، اللہ کے نبی یہ تو عورت ہو گئی، مردوں میں کس سے؟ فرمایا ابوہا، انہی کے ابا سے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ای الناس احب الیک، یا رسول اللہ سب سے زیادہ محبت لوگوں میں آپ کو کس سے؟ ارشاد فرمایا عائشہ. اور جب پوچھا گیا کہ مردوں میں تو فرمایا ان کے والد یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ محبت تھی. بعض ضعیف روایتوں کے اندر آتا ہے، ضعیف روایت، بعض حضرات نے اس کو موضوع بھی قرار دیا لیکن ضعیف ہے. ایک مرتبہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے؟ فرمایا ایسی جیسے رسی کے اندر گرا لگا دی جائے جو کبھی کھل نہ سکے. میری تمہارے ساتھ محبت ایسی جیسے رسی کے اندر ایک ایسی گرا لگا دی گئی جو کبھی کھل نہیں سکتی. محدثین نے لکھا ہے اللہ کے نبی نے یہ فرما دیا. پھر بسا اوقات، بعض اوقات حضرت عائشہ کبھی کبھی پوچھا کرتی یا رسول اللہ آپ کی اس گرا کا کیا حال ہے؟ ذرا بتلا تو دے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ڈھیلی ڈھالی ہو گئی ہو. بعض اوقات پوچھتی یا رسول اللہ اس گرا کا کیا حال ہے جو لگی ہوئی ہے محبت کی؟ آپ فرماتے جس حالت پر لگائی تھی اسی حالت پر ہے. تو بعض محدثین نے اگر اس کو ضعیف قرار دیا، بعض نے موضوع بھی قرار دیا، لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے اللہ کے نبی کی محبت کا. آپ کو اپنے ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. رخصتی کے بعد تقریباً 9 سال، ہجرت کے دوسرے سال رخصتی ہوئی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. ہجرت کے دوسرے سال، بعض حضرات نے 17 مہینوں کے بعد لکھی ہے، بعض حضرات نے 18 مہینوں کے بعد لکھی ہے. گویا کہ تقریباً ہجرت کے 1.5 سال کے بعد رخصتی ہوئی اور نبی کریم علیہ السلام کے نکاح میں 9 سال رہی. پھر اللہ کے نبی کا وصال ہو گیا تو 9 سال آپ پھر نکاح میں رہی. جب اللہ کے نبی علیہ السلام کا وصال ہوا تو اما جان کی عمر مبارک 18 سال کی سے. 18 سال میں جا کر تو لڑکی کا نکاح ہوتا ہے. اور یہ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کی عمر میں 9 سال نبی علیہ السلام کے ساتھ گزار کر بیوہ بھی ہو گئی. لیکن اللہ نے ان سے پھر کتنا کام لیا، دنیا کے اندر کتنا علم پھیلا، کتنا دین پھیلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حد نہیں. اگر یوں کہا جائے کہ آدھا علم اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے تو مبالغہ نہیں، کیونکہ گھر کے جتنے احوال ہیں نبی علیہ السلام کے وہ تمام کے تمام سے مراد اکثر وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیے گئے. اور حضرت عائشہ نے ایسی باتیں نقل کی ہیں جو کوئی اور زوجہ مطہرہ نقل نہیں کر سکتی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، حضرت عروہ بھانجے ہیں حضرت عروہ. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نبی کریم علیہ السلام کے گھر کی ایک واقعہ بیان کیا. بعض اوقات اللہ کے نبی علیہ السلام نماز کے لیے وضو کرتے اور وضو کر کر اپنی بعض اہلیہ محترمہ کا بوسہ لیتے اور پھر جا کر نماز پڑھا دیتے. اتنا عظیم الشان مسئلہ معلوم ہو گیا. یعنی وضو کر لینے کے بعد اگر آدمی اپنی بیوی کا بوسہ لے تو کوئی حرج کی بات نہیں. نبی علیہ السلام بعض اوقات وضو کرتے پھر اپنی کسی اہلیہ محترمہ کا بوسہ لیتے اور پھر جا کر نماز پڑھاتے. عروہ کے بھانجے تھے. فوراً عرض کیا من ہی الا انت یا ام المؤمنین، اما جان آپ ہی ہوتی ہوں گی، آپ کے علاوہ اور کون؟
حضرت عائشہ نے نام نہیں دیا، صرف یہ کہا بعض ازواج مطہرات کا آپ بوسہ دیا کریں. تو چونکہ بھانجے ہیں نا، بہن کے بیٹے، تو فوراً عرض کیا خالہ آپ ہی ہوا کرتی ہوں، تو فضا لے کر. روایت کے اندر آتا ہے حضرت عائشہ مسکرا کر خاموش ہو گئی، یعنی گویا کہ ہاں میں ہی ہوا کر. اب وہ گھر کا واقعہ تو وہی بیان کریں گے نا، اور کون بیان کرے گا؟ اب گھر کا یہ واقعہ میاں بیوی کے درمیان کا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف شوہر نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں. تو وہ شوہر ہونے کے ناطے جو کچھ کر رہے ہیں وہ شریعت ہے. وہ صرف شوہر ہونے کے ناطے کوئی عمل نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ نبی ہونے کے ناطے عمل کر رہے ہیں. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر عمل شریعت کا ایک حکم ہے. انہیں سب کو نقل کر رہی ہیں اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ورنہ اگر یہ اتنی سمجھدار عورت نکاح میں نہ ہوتی تو گھر کے احوال کا ایک بڑا حصہ امت کے سامنے نہیں آتا. یہ مقصد تھا اللہ کے نبی کا ان سے نکاح کرنا. بہرحال تو ہجرت کے دوسرے سال میں نبی کریم علیہ السلام کی رخصتی ہوئی. مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا سن 57 ہجری میں. گویا کہ نبی علیہ السلام کے انتقال کے تقریباً 45 سال کے بعد سن 57 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. بعض حضرات نے سن 58 ہجری لکھا. رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی. 17 ماہ رمضان المبارک منگل کا دن، منگل کی رات تھی. پیر کا دن گزر جانے کے بعد شب منگل، اللہ کے نبی علیہ السلام کا وصال پیر کے دن، اما جان کا وصال پیر کا دن گزر جانے کے بعد رات میں. گویا کہ 7 سال آپ کے پیچھے پیچھے پیر کے دن اللہ کے نبی کا وصال اور حضرت عائشہ کا وصال منگل کی شب میں، پیر کا دن گزر جانے کے بعد رات میں، اور رات میں ہی تدفین بھی کی گئی. کیونکہ وصیت تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے، اگر رات میں میرا انتقال ہو تو صبح کا انتظار نہ کیا جائے. یہ وصیت کی، لہٰذا وصیت کے مطابق رات میں ہی بقیع میں تدفین کر دی گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور اس زمانے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے مروان مدینہ منورہ کا امیر تھا. مروان امیر تھے مدینہ منورہ کے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے. اور نماز جنازہ کی امامت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی. فرماتے ہیں وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مغنى. اللہ کے نبی نے ان سے مرتبہ ارشاد فرمایا کہ عائشہ جب تم خوش ہوتی ہو ناراض ہوتی ہو تو پتہ چل جاتا ہے. تم نبی کو زبان سے جب بھی پتہ چل جاتا ہے. عرض کیا یا رسول اللہ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ فرمایا جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کسی بات پر جب قسم کھاتی ہو تو کہتی ہو لا ورب محمد، کہ محمد کے رب کی قسم. اور جب کسی بات پر ذرا ناراضگی ہوتی ہے، میاں بیوی میں تو ہوتی ہے کوئی نہ کوئی بات، عورت ذرا سا اپنا وہ بھی دکھلانا چاہتی ہے، چاہے نبی کی بیوی ہی کیوں نہ ہو. یہ ازواج مطہرات کے واقعات ہیں. بعض واقعات جو قرآن نے نقل کی سوگنوں کے بھی ہوتے ہیں، اپنے بھی ہوتے ہیں گھر کے. بعض مرتبہ عورت ذرا یہ بھی دیکھنا چاہتی ہے کہ میری کیا حیثیت ہے اس کے درمیان شوہر کے نزدیک. ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہا ذرا یہاں آؤ، شوہر آ گیا لیکن جاؤ بلائے تاکہ کہ اپنی انگلی کے اشارے کی طاقت دیکھنا چاہے. کتنی ہے عورت کا مزاج ہوتا ہے. حضور پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو جب راضی ہوتی ہو تو پتہ چل جاتا ہے. عرض کیا رسول اللہ کیسے؟ کہ جب تم راضی ہوتی ہو تو قسم کھاتی ہو لا ورب محمد، اور جب ناراض ہوتی ہو تو قسم کھاتی ہو لا ورب ابراہیم،
کہ ابراہیم کے رب کی قسم، تو اس وقت میرا نام نہیں لیتی تو پتہ چل جاتا ہے کہ بعد کسی بات پر ناراضگی ہے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ صرف زبان کی حد تک ہے، ورنہ دل میں تھوڑی کوئی آپ کی طرف سے کسی طرح کی کوئی ناراضگی ہوتی ہے۔ تو ایک زبانی جملہ ہوتا ہے، ورنہ دل میں آپ کی طرف سے کسی طرح کی کوئی ناراضگی نہیں، دل تو آپ کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے برکتوں والا نکاح ان اعظم النکاح برکۃ، سب سے زیادہ برکتوں والا نکاح ایسرہ مؤونۃ، ایسرہ ای اقل، جس میں کم سے کم اسباب نکاح کو اختیار کیا جائے، ایسرہ مؤونۃ، مؤونۃ اسباب نکاح، اور ایسر ای اقل کم سے کم، گویا کہ خرچہ کم کیا جا رہا ہو، اسراف سے بچا جا رہا ہو، شادی کو سنت کے مطابق کیا جا رہا ہو، شادی کو سادہ طریقے پر کیا جا رہا ہو، اور شادی کو ایک ضرورت سمجھ کر کیا جا رہا ہو، خواہشات کے پورا کرنے کا شادی کو ذریعہ نہ بنایا جا رہا ہو، یہ مطلب ایسرہ مؤونۃ، کہ شادی کو اپنی خواہشات کے پورا کرنے کا ذریعہ نہ بنایا جا رہا ہو، بلکہ شادی کو ایک ضرورت سمجھ کر کیا جا رہا ہو، اور کم سے کم اسباب نکاح، مہر، نفقہ، خرچہ، دعوت، یہ تمام اسباب نکاح کہ ان کو کم سے کم اختیار کیا جا رہا ہو، تو اللہ جل جلالہ ایسے نکاح کے اندر برکت نازل فرماتے ہیں، گویا کہ اسراف سے بچنے کو فرمایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ جتنا اسراف سے بچا جائے گا اتنا نکاح کے اندر برکت آئے گی، اور بات بھی یہی ہے کیونکہ اللہ جل جلالہ نے ساری برکتیں نبی علیہ السلام کی سنت میں رکھی، سنتوں سے ہٹ کر کسی کو کوئی برکت حاصل نہیں ہو، سکون حاصل نہیں ہو سکتا، سارا سکون، ساری برکت اور آگے اولاد کا دیندار ہونا، یہ سب کس پر منحصر ہے؟ سنتوں والی شادی پر۔ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے جس شادی میں فرائض کو چھوڑ دیا جائے، سنتوں کو پامال کیا جائے، اس شادی سے وجود میں آنے والی اولاد نافرمان ہوتی ہے، اللہ کی بھی ماں باپ کی بھی۔ جس شادی کی وجہ سے کیا ہو رہا ہو؟ فرائض، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، نہ مغرب کا پتہ نہ عشاء کا پتہ، شادی میں لگے ہوئے ہیں، فجر میں جا کر رخصتی ہو رہی ہے، تو بڑے بڑے شہروں میں جا کر بڑے بڑے لوگوں کی شادیاں رات میں 3 بجے 4 بجے رخصتی ہو رہی ہے، اور پھر یہ سب سارا سمیٹ سماٹ کر اذان فجر سے پہلے جا کر سب سو رہے ہیں، نہ عشاء کا پتہ نہ فجر کا پتہ۔ اسی کو فرماتے تھے کہ جس شادی کے اگر فرائض اور سنن یہ کیا ہو رہے ہیں، چھوٹ رہے ہوں، تو اس شادی سے وجود میں آنے والی اولاد نافرمان ہوتی ہے، اللہ کی بھی نافرمان اور ماں باپ کی بھی نافرمان۔ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد ماں باپ پھر پریشان ہوتے ہیں، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، تعویذ کے چکر میں پڑتے ہیں کہ اولاد کیا بن جائے؟ فرما بردار، حالانکہ سب کچھ کیا دھرا کس کا؟ تمہارا اپنا، تم نے اپنی ابتدائی کس پر رکھی؟ غیر شرعی امور کے اوپر، فرائض اور سنن کے ترک کے اوپر تم نے اپنی شادی کی ابتدا کی، تو یہ اس کا نتیجہ ہے، جو ایسا بیج ڈالا ہے ویسی پیداوار ظاہر ہو رہی ہے، بیج ڈالا گیا ہے اللہ کی نافرمانی پر، تو پھر اولاد بھی نافرمان ہی پیدا ہو۔ اس لیے تم لوگ اہل علم ہو، یہ تمہیں اس لیے کہہ رہا ہوں، تم لوگ اہل علم ہو، تم عوام میں سے نہیں ہو، اپنی شادیوں کو سادہ بنا۔ اگر اہل علم اگر اس کا ارادہ کر لیں، اپنے گھر والوں سے جا کر کہہ دیں ہم سنت کے مطابق، کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی چھوارے پر ہی گزارا کروا دے سب کا،
یہ مطلب نہیں. مطلب یہ کہ آدمی اپنی استطاعت کے وقت اپنا ولیمہ کرے, بیجا رسومات کو ختم کرے, ولیمہ کرے, اچھے سے اچھا ولیمہ کر سکتا ہو کرے, لیکن اپنی چادر جتنی ہے اتنے پاؤں پھیلائے. چادر سے زیادہ پاؤں پھیلائے گا تو پاؤں کھلیں گے, پھر اس کو ڈھانکنے کے لیے دوسرے کی چادر لینی پڑے گی, اور جب دوسرے کی چادر استعمال کرے گا تو پھر ذلت آئے گی, کیونکہ پتہ نہیں کب دوسرا اپنی چادر کو کھینچنے آ جائے. آپ نے تو اس وقت اپنی ناک بچانے کے لیے دوسرے کی چادر اوڑھ لی, اب دوسرا اس فراق میں لگا ہوا ہے کہ اپنی چادر کب لے لوں, کیونکہ قرض لے گا آدمی. دوسرے کی چادر کا مطلب ہی کہ آدمی دوسرے سے قرض لے گا, اور اب عام طور سے غیر سودی قرض ملتا نہیں, تو آدمی مجبور ہے سودی قرض لینے پر اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے. اس لیے اپنے ماں باپ کو یہ بات سمجھاؤ کہ سادہ شادی کے اندر, سادہ نکاح کے اندر کوئی ناک کا کٹنا نہیں ہے, بلکہ عزت ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح کیا. حمیتی کے اندر واقعہ پڑھنا, اور نکاح بھی کس کا؟ حضرت مولانا یوسف صاحب اور حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کا. اتنے بڑے, دونوں بڑے خاندان کے ہیں, دونوں قاضی کے, کوئی چھوٹے موٹے خاندان کے نہیں. مولانا یوسف صاحب, مولانا انعام الحسن صاحب. لیکن نکاح اتنا سادہ کیا ہے حضرت شیخ نے دونوں کا. بڑے حضرت جی الفان الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مذاہب کی شورا میں تھے. ایک مرتبہ شورا کے موقع پر آئے. آنے کے بعد الفان الیاس صاحب نے حضرت شیخ سے کہا کہ مولوی زکریا جی یہ چاہتا ہے کہ مولانا رائے پوری بھی آئے ہوئے ہیں, حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری, ہونا مجلس میں دونوں کا نکاح پڑھوا دیں. فرمایا کہ جی آپ دونوں کے بڑے, لڑکیوں کے بڑے بھی آپ, لڑکی کے بڑے بھی آپ, کیونکہ آپ چچا ہیں میرے, تو میرے چچا لڑکی کے باپ ہوئے, دادا ہوئے, تو آپ دونوں طرف کے بڑے, جس طرح چاہیں کر لیجیے. مجلس میں نکاح ہو گیا, دونوں پڑھ رہے تھے یہاں, مولانا یوسف صاحب بھی, مولانا انعام الحسن صاحب دونوں یہاں پڑھ رہے تھے. نکاح ہو گیا, مولانا الیاس صاحب چلے گئے واپس نظامالدین. پھر سال کے ختم پر پھر آنا ہوا مدرسے کے کسی جلسے پر یا کسی اس پر, تو بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ سے عرض فرمایا کہ مولوی زکریا نکاح تو ہو گیا, جی چاہ رہا ہے کہ دونوں کی رخصتی کیوں نہ کرا دیں, کل کو رخصت کرا کر لے جاؤں, میں کل کو دلی واپس جاؤں گا تو کیوں نہ دونوں لڑکیوں کو ساتھ لے جاؤں. فرمایا کہ جی جو بات نکاح میں تھی وہی بات آ گئی کہ آپ دونوں طرف کے بڑے ہیں. فرمایا کہ ٹھیک ہے, بس کل کو رخصتی ہو جائے. حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ میں نے گھر میں جا کر کہا نکاح کے موقع پر کہ ذرا کل کو دونوں لڑکیوں کو ذرا تھوڑا سا ٹھیک ٹھاک سا کر دی, ان کا نکاح ہے کل کو, صبح کو نکاح ہونا ہے, رات کو اہلیہ کو بتلا رہے ہیں کہ کل کو بیٹیوں کا نکاح ہے. فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ میری اہلیہ نے جواب میں کیا کہا, ذرا آپ پہلے سے بتلا دیتے تو ایک آدھ کم سے کم جوڑا تو دلوا دیتی ان کا, شادی کے لائق کوئی جوڑا تو ہوتا. فرماتے ہیں میں نے جواب میں جو کہا مجھے جواب یاد ہے, میں نے جواب میں کہا اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ اب تک دونوں ننگی پھر رہی ہیں, کپڑے تو پہن رکھے ہیں, یہ مطلب تھا کہ کپڑے تو پہنے ہوئے ہیں, تو نئے جوڑے کی کیا ضرورت ہے. اور پھر اگلے موقع پر رخصتی بھی ہو گئی. تو اس موقع پر کیونکہ دعوت کا تو مطلب ہی نہیں تھا, جو موجود ہیں ان کو بھی پتا نہیں, تو بعض کاندلے کے جو بڑے لوگ تھے خاندان کے, تو انہوں نے کہلوایا کہ زکریا سے جا کر کہہ دینا کہ اس نے خاندان کی ناک کٹوا دی, اپنی بیٹیوں کا اس طرح نکاح کرتا. کوئی ایسا بھی نکاح ہوتا ہے, ایسی بھی شادی ہوتی ہے, تو زکریا سے کہنا کہ اس نے خاندان کی ناک کٹوا. حضرت شیخ نے لکھا ہے جو یہ پیغام لے کر آیا تھا, میں نے اس کو قریب کو کیا, میں نے کہا قریب کو آ جائے, اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی ناک پر پھیرا. میں نے کہا جا کر کہنا کہ میں تو اس کی ناک پر ہاتھ پھیر کر آیا, اس کی ناک موجود ہے, اس کی ناک تو کبھی بھی ہے نہیں, اس کی ناک موجود ہے, اور تمہاری ناک کا کیا ہوا تم جانو, میری ناک تو موجود ہے. تو یہ ناک کا مسئلہ تھوڑی. اس لیے شادیوں کو جتنا سادہ, پھر دیکھو